علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا۔ سورہ حجرات، سورہ حجرات، سورہ حجرات کے اندر اخلاقیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اخلاقیات کو، اخلاقی طور پر کون سا کام کرنا چاہیے، اخلاقی طور پر کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، اس سورہ حجرات کی الگ علماء کرام نے تفسیر لکھی ہے۔ سورہ حجرات کیونکہ اس کے اندر احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پہلے خطبے کے آخر میں پڑھی ہے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی جو بھی آپ کے پاس تفسیر ہے، تفسیر نمونہ ہے یا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الکوثر ہے، اس میں آپ دیکھیں سورہ حجرات کی آیت نمبر، سورہ نمبر مجھے یاد ہوتا تو وہ میں آپ کو بتا دیتا، چونکہ سورہ نمبر کی روشنی میں سورہ کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 یا ایھا الذین آمنو بہت دلچسپ اور سبق آموز۔ اس میں 3 گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جو توجہ سے سنیے ایک دوسرے کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، یعنی پہلے گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کو جنم لیتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو جنم لیتا ہے، یعنی بیک وقت ایک آیت میں 3 گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے بدگمانیوں سے پرہیز کرو، بدگمانیوں سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتے، وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم، یہ ایک۔ ولا تجسسوا، تجسس بھی نہ کرو، کسی کے ذاتی معاملات میں جو ہے نا وہ نہ پڑو۔ تجسس کہتے کھوج لگانے کو نا، کھوج لگانا۔ کسی کے ذاتی معاملات میں تجسس نہ کرو کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، شیشے سے جھانک کے دیکھا، اس کے موبائل کو چیک کرنا، یہ تجسس کسی کے قول و فعل کے بارے میں وہ تجسس مت کرو، تجسس مت کرو، کھوج لگانے کی کوشش نہ کرو۔ ولا تجسسوا، ایک ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو۔ اس کے بارے میں بہت عرض کر چکا ہوں میں، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں سب کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، تاکہ بچنا آسان ہو جائے۔ بعض اوقات آدمی غیبت کر رہا ہوتا ہے اور غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو اس بندے کے نامہ اعمال میں منتقل کر رہا ہوتا ہے جس کی غیبت کی ہو، اور اس کی برائیوں کو اپنے نامہ اعمال میں منتقل کر رہا ہوتا ہے جس کی غیبت کی گئی ہو، لیکن متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ اس خیال سے کر رہا ہے کہ یہ شاید یہ غیبت نہ ہو، پتہ چلے غیبت کیا ہے، پھر بندہ متوجہ ہوتا ہے یہ غیبت ہے، لہذا وہ گناہ کبیرہ ہے، اسے مجھے بچنا چاہیے، چونکہ اس میں اعمال کا تبادلہ ہوتا ہے۔ میری نیکیاں اس کو پاس جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہو، اور جس کی غیبت کی گئی ہو اس کی برائیاں میرے نامہ اعمال منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف ڈیفینیشن کی ہے۔ یاد رکھو غیبت کسے کہتے ہیں؟ ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ، تم اپنے کسی برادر کے دینی برادر کے میں موجود یعنی کہ تم نے غلط بیانی کی ہو، نہیں، موجود کسی عیب کو بیان کرو، کمزوری کو، خامی کو بیان کرو، موجود اس کے جسمانی عیب ہو، ذہنی عیب ہو، روحانی عیب ہو، یا اس کے کردار کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ کرو، حتیٰ اس کے لباس کے بارے میں، اس کے قد و قامت، اس کا رنگ۔ فارمولہ یہ ہے ہر وہ بات کہ جس کو سن کے وہ آپ کا برادر مومن وہ ناراض ہو جائے، اس کو ناگوار گزرے، وہ چاہے اس کی شکل و صورت پر آپ تنقید کرتے ہیں یا اس کے کردار اور چال چلن پر تنقید کرتے ہیں، حتیٰ اس کے خاندان کے بارے میں اگر آپ کچھ بات کرتے ہیں تو آپ پورے اس خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ انسان کے گریبان میں ہوگا روز قیامت، جن کی قوم کی ہے یہ یعنی ایک فرد کی غیبت کرنے سے زیادہ سنگین ایک پوری قوم کی غیبت کرنا ہے۔ فلان قوم جو ہے نا وہ بری ہے، مثلا وہ پوری قوم کی غیبت کی ہے۔ فرد واحد کی غیبت کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا پوری قوم کی غیبت کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ، یہ پھر اس کے بعد فرمایا
ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرحوم بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، ہر کوئی اس سے نفرت کرے گا۔ عام مردار کے گوشت کھانے سے انسان نفرت کرتا ہے، البتہ ایک مسلمان، ٹھیک ہے، جن کے ہاں تزکیہ کرنا یا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو مردار کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ بغیر کسی تکبیر کے مشین کے ذریعے جو ہے نا لائن میں وہ لٹکا کے آویزان کر کے مرغیوں کو مشین کے ذریعے ذبح کر دیتے ہیں، اور کوئی تکبیر بھی نہیں کہی جاتی، وہ مردار ہیں، وہ لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان وہ مردار حیوان کے گوشت کھانے سے نفرت کرے گا، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے حرمت علیکم المیتۃ ودم الخنزیر، جی اللہ تعالیٰ نے میتۃ خون کو بھی اور اسی طرح خنزیر کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ عام حیوان کا گوشت قابل نفرت ہے، انسان کا گوشت کھانے کا تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فکرہتموہ، اسے تم کراہت کرتے ہو۔ خدا فرماتا ہے وہ جتنا اپنے مرحوم بھائی کا گوشت کھانا قابل نفرت ہے، اتنا ہی تمہاری نظر میں ایک برادر مومن کی غیبت کرنا، اس کی بدگوئی کرنا، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے، وہ بھی اتنا سنگین ہے، گناہ ہے، ایک کبیرہ ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک منفی سوچ کا دل دماغ میں آنا ایک شیطانی عمل ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس مرحلے کے بعد پھر اس کی اطاعت کر کے مزید وہ تحقیق کرو اور پھر یقین پیدا کرو کسی شرعی سند اور گواہی اور دلیل کے بغیر، پھر اس پر جو ہے نا وہ عملی طور پر جو ہے نا زبان سے کوئی بات کرو، گویا اس کو ایک یقینی سمجھ لیا ہے تو نے، یا کوئی عملی مظاہرہ کرو کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم نے اس کو اس گناہ کا مرتکب جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ بدگوئی، کسی کے بارے میں بدگمانی کے نتیجے میں پھر تجسس کا جو ہے نا مرحلہ آتا ہے۔ بندہ تجسس کرتا ہے، بھئی تجسس مت کرو کسی کے ذاتی معاملات میں، ٹائم نہیں بچا۔ یہ بعض صورتوں میں تجسس جائز ہے، یعنی جہاں کسی ملک کے نظام کو بچانے کے لیے، ملک کے سیکورٹی کی خاطر، یا ملک دشمن عناصر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، دہشت گرد اور قاتلوں اور سفاکوں کو پکڑنے کے لیے یہ خفیہ ادارے کام کرتے ہیں نا، یہ تجسس کرتے ہیں۔ یہ نہیں کریں گے تو کیسا پکڑا جائے گا؟ وہ کسی کے ذاتی معاملات کی اس کے ایک گناہ سے نہ ہمسائے کو نقصان پہنچتا ہے، نہ نظام کو نقصان پہنچتا ہے، نہ عوام الناس کو نقصان پہنچتا ہے۔ جی آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی کھڑکی سے یا دیوار سے وہ جھانک کے جو ہے نا اس کے وہ حالات کو معلوم کرو؟ یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بعض صورتوں میں جائز ہے تجسس، اور بعض صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ تجسس کے بعد بندہ جو ہے پھر اس کے اوپر آثار مترتب کرے، اس کو گناہگار ثابت کر کے پھر بندہ اس کی وہ غیبت کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ پہلے گناہ کے نتیجے میں جو شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ دوسرے گناہ کی نوبت آتی ہے، دوسرے گناہ کے نتیجے میں تیسرے گناہ کی نوبت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الحسن والحسین
سید شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی الہادی والحسن بن علی العسکری والخلف